علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے کافر جو مکر اور تدبیریں کر رہے تھے نبی الاسلام کو قید کرنے کی یا نبی الاسلام کو قتل کرنے کی یا مکہ سے نکالنے کی، تو اللہ کہتا ہے میں بھی آسمانوں پہ بیٹھا تدبیر کر رہا تھا اور میری تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے اور میری تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ اور یہ جب قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی اس طرح کی آیتیں بنا سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ اگر یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے یا ہمیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ حالانکہ ان کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک آپ ان کے اندر ہیں اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ اور اللہ کیوں نہیں ان کو عذاب دے گا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا ہے، حالانکہ یہ متولی بنے بیٹھے ہیں۔ متقی لوگ ہی متولی ہوتے ہیں اللہ کے گھروں کے، اور ان کی عبادت صرف یہ تھی کہ وہ تالیاں بجایا کرتے تھے اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں عذاب کا مزہ چکھو بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 62 ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ جب مشرکین مکہ شکست خوردہ ہو کے زخمی اور جو بچ گئے وہ واپس بھاگ گئے، اور ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا قافلہ بچاتے ہوئے مکہ پہنچ گئے، تو دیکھا تو ہمارا تو کافی نقصان ہو گیا ہے، 70 مارے گئے ہیں، 70 قیدی بن گئے ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہم رہے۔ جن کا باپ، جن کا بیٹا، جن کا بھائی اس جنگ کے اندر قتل ہوا تھا، انہوں نے جا کے ان لوگوں کے سامنے فریاد کی جن لوگوں کا قافلے کے اندر مال تھا، جو تجارتی قافلہ شام کے علاقے سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، ان لوگوں کے سامنے جا کے درخواست کی جناب آپ کے مال کی وجہ سے ہمارے عزیز و اقربا فوت ہو گئے، مر گئے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ تعامل کیا جائے، مال ہمارے اوپر خرچ کیا جائے، اور ہم ایک جم غفیر بہت بڑا لشکر لے کے دوبارہ جا کے ان کے اوپر حملہ کریں اور ہم اپنا بدلہ لے کے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال خرچ کریں گے، اللہ ان کے مال کو ان کے لیے حسرت کا باعث بنا دے گا۔ اس لحاظ سے مزید انہی کافروں کے متعلق بات ہوگی۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں یہ بالخصوص اس واقعے کے ساتھ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن یہ بالعموم ہے، جو بھی کافر آج کا کافر ہو یا آج سے پہلے کا کافر ہو، وہ کافر یہودی ہو، عیسائی ہو، امریکہ ہو، نیٹو فورسز ہو، کوئی بھی ہے، جو بھی مال خرچ کرے گا اللہ ان کے لیے اس مال کو ان کے لیے حسرت کا سبب بنا دے گا۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، لیسدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب سیلاب یا زلزلہ کوئی بھی آفت پاکستان کے اندر آیا کرتی تھی نا، تو یہ باہر کی NGOs آ کے وہاں کام کرتی تھیں اور لوگوں کے ایمان کو خریدنے کے لحاظ سے پیسہ خرچ کرتی تھی، پیسہ صرف کرتے تھے، نوجوان لڑکیوں کو کام کے اوپر بھیجتے اور دن کا 1000-2000 روپیہ ان کو روزانہ دیا کرتے تھے، تاکہ یہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں اور ہم ان کے دین کو بدل دیں، ان کے دین کے اندر عیب نکالیں اور ہم ان کے سامنے اچھے بن کے پیش ہوں، تو پھر یہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خرچ کریں گے،
اللہ کے دین کی طرف جانے کے لحاظ سے اپنا مال، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس وہ خرچ کرتے رہیں گے اس مال کو، ثُمَّ تَكُونُ پھر وہ ہو جائے گا مال علیہم ان کے اوپر حسرتاً حسرت، ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر یہ ظالم کافر لوگ مغلوب شکست خوردہ ہو کے لوٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیسہ لگایا تھا انہوں نے، بڑا کچھ کیا تھا۔ امریکہ جب افغانستان کے اندر آیا تھا 20 سال کی اس نے جنگ لڑی ہے۔ جب پاکستان یہ افغانستان کے اندر آیا تو بڑی اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوا اس علاقے سے نکلا ہے، اس خطے سے نکلا ہے۔ پیسہ بھی لگایا، بندے بھی مروائے، فضول خرچی بھی کی، اور بھی بے شمار معاملات۔ یہ میزائل پھینکتے تھے، وہ طالبان نیچے سے اس میزائل کے جو لویا یا ایسا کچرا ہوتا تھا اس کو اٹھا کے وہ سکرائر کے اندر بیچ دے، وہ اس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مال خرچ کریں گے، یہ مال ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، اور پھر یہ شکست خوردہ ہو کے لوٹیں گے، فتح یاب نہیں ہوں گے، کامیابی ان کو نہیں ملے گی۔ جب بھی کامیابی ملے گی تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کو ملے گی۔ اللہ اکبر۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف یا جہنم میں یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے آخری فرد یعنی کافر جتنے بھی ہوں گے، اللہ سارے کافروں کو اکٹھا جہنم میں گرا دے گا۔ چلو یہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، یہ بھی تمہارے مذہب کے تھے، یہ بھی بے دین تھے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، یہ بھی اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تم سارے ایک ہی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو، اللہ سب کو اکٹھا جہنم میں گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث، قیامت والے دن اللہ الگ الگ کر دے گا الخبیث ناپاک لوگوں کو، من الطیب پاک لوگوں سے، اللہ اکبر، بدبخت لوگوں کو نیک بخت لوگوں سے الگ کر دے گا، اچھے لوگوں کو الگ، برے لوگوں کو الگ۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، یہ امتیاز کا دن ہوگا، مجرم الگ ہوں گے، انعام یافتہ الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے، کافر الگ کھڑے ہوں گے، جہنم میں جانے والے الگ ہوں گے، جنت میں مہمان بننے والے الگ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمیز کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے بدبختوں کو، پلید لوگوں کو اور پاک لوگوں کو الگ کر دیں گے۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ اور پھر ہم کر دیں گے پلید لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ بعض کو بعض کے اوپر کر دیں گے، فَيَرْكُمَهُ پھر ہم اس کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا نا میرے بھائیوں، گند کوڑا کس طرح پھینکا جاتا ہے، اور ایک کے اوپر ایک اس طرح بڑی روڑی بن جاتی ہے، بڑا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس طرح کافروں کو ایک کے اوپر ایک، دوسرے کے اوپر دوسرا، تیسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح ملا ملا کے ہم ایک گندا کوڑے کا ڈھیر بنا دیں گے۔ جمیعاً سب کافروں کو اسی طرح ہم اکٹھا کر دیں گے، ناپاک لوگوں کو، پلید لوگوں کو، فَيَجْعَلَهُ پھر اللہ ڈال دے گا ان کو، فی جہنم جہنم کے اندر، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ نقصان اٹھانے والا وہ بدبخت ہوگا میرے بھائیوں جس کا دنیا کے اندر تو بڑی عزت تھی، لیکن کل قیامت والے دن ٹکے کی عزت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس وقت کہے گا ان ظالموں کو، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، جہنم کے عذاب کے مزہ چکھو۔ دنیا کے اندر تو بڑا عزت والا بنی بیٹھا تھا، تیری تھاٹ باٹ، تیری عزت چودراہٹ بہت زیادہ تھی، تیرے دائیں بائیں نوکر چاکر، تو جو بات کہتا تھا لوگ 1 منٹ سے پہلے اس بات کو پورا کر دیتے تھے۔ آج نقصان کے اندر تو ہے، اور اس نقصان کے اندر سے کبھی بھی تو نکالا نہیں جائے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو ایسے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ
رب العالمین بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ کتنی سخت وعیدیں میرے رب نے بیان کی ہے نا، ان ظالموں کو ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ان کا یہ عذاب ہے، ان کا یہ ٹھکانہ ہے۔ رب کریم جیسا کوئی مہربان نہیں ہے، یقین کر کے مانیں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت پھر آوازیں دے رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، انتہو، اگر وہ باز آ جائے نا، یغفر لہم، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بخش دوں گا، ما قد سلف، پیچھے جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کا نہیں معاملہ، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، وہ ختم۔ ایمان کو قبول کر لیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا، کلمہ پڑھانے لگے، آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے ہی پیچھے کر لیا، فرمایا خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا میں نے جو سابقہ زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی طرف سے یہ خوش خبری ہے، جو بندہ کفر کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی اللہ یہی بات کہہ رہا ہے، ان ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، وہ بخش دے گا ان کو، ما قد سلف، جو پیچھے جو کچھ ہو گیا نا، اللہ ان کے اوپر قلم پھیر دے گا، ان گناہوں کو مٹا دے گا، ان گناہوں کو ختم کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، ان کو یہ بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے، اگر انہوں نے پھر یہی کام کیا، کفر کو ہی اختیار رکھا، جنگ کے لیے پھر نکل آئے، کافروں کے خلاف پھر مد مقابل آ گئے، فقد مضت، پس گزر گئی ہے سنت، اللہ کی سنت، الاولین، پہلے لوگوں کے اندر، جس طرح پہلے لوگوں کو پھینٹی لگی ہے، پہلے لوگ قتل ہوئے ہیں، پہلے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، جس طرح وہ قتل ہوئے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنے ہیں، ان لوگوں کو بھی بتلا دیجئے اگر انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا تو اللہ پہلے لوگوں کا طریقہ ان کے سامنے دہرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وقاتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کوئی فتنہ نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی فتنہ نہ رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم، یہ اس وقت کی بات ہے جب پرفتن دور تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی بہت زیادہ ہو رہی تھی، اپنا دفاع کرنے کے لحاظ سے اگر کوئی کافر اس فتنے کو دور کرنے کے لحاظ سے، آزمائش کو دور کرنے کے لحاظ سے کوئی کام کرتا تھا تو اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر ہم اپنے ہاتھ کے اندر قانون لے لیں اور فتنے کو ختم کرنے کے لحاظ سے ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں کرتے رہیں، جس طرح یہ قریب کے اندر ہی سیالکوٹ کے اندر جو کچھ معاملہ ہوا تھا، گستاخ رسول کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا تھا، یہ فتنہ ہم نے خود اس کو فتنہ بنا لیا، پہلے فتنہ نہیں تھا، بعد میں ہم نے اس کو فتنہ بنا لیا۔ اس کی تحقیق، اس کے متعلق قاضی کا حکم آنا چاہیے تھا، قاضی سزا دے سکتا ہے، وقت کا حاکم سزا دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بہت بڑا ہے۔ جب فتنہ پھیل جاتا ہے نا میرے بھائیوں، تو پھر قتل کیا ہے؟ قتل کے علاوہ بے شمار جانیں بھی جاتی ہیں اور بے شمار اموال بھی جاتے ہیں۔ تو یہ فتنہ، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور کسی فتنے کا حصہ نہ بننا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی انسان کے اوپر مہربانی ہے۔ فرمایا وقاتلوہم، ان کو قتل کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ کے لیے، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔
کسی غیر اللہ کو نہ مانے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ فرمایا مجھے اللہ نے اس وقت تک تلوار دے کے بھیجا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ اقرار نہ کر لیں، اور جب اقرار کر لیں گے تو اللہ رب العالمین اس وقت ان کے مالوں کی بھی ہمارے ذمے حفاظت لگا دیتا ہے، اور ان کی جانوں کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین فرمانے فتنہ، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہاں دوسری بات فَإِنِ انتہوا، بس اگر مشرک تلوار نہ اٹھائے، باز آ جائے، لڑائی کرنا چھوڑ دے، تو تمہارا بھی یہ حق ہے کہ تم بھی باز آ جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم نے بھی وہ کام نہیں کرنا۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے میں نہیں لڑوں گا تمہارے ساتھ، بس میرے ہاتھ اوپر ہے اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تمہارا حق نہیں بنتا اس کو قتل کرنا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک غزوے کے اندر میں ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں اور وہ ہم دونوں اکیلے ہی تھے۔ وہ بھاگتا ہوا نہ تھک گیا اور ڈر کے مارے وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جیسے میں اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے کچھ نہ کہنا۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کلمہ تم نے اس لیے پڑھا ہے کہ تو مجھ سے بچ جائے، اس لیے تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کو تلوار ماری اور اس کو قتل کر دی۔ نبی اسلام کو معاملے کا پتہ چلا، فرمایا اسامہ تم نے اس بندے کو قتل کر دیا؟ فرمایا ہاں جی اللہ کے رسول۔ فرمایا اس نے تو کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو اس نے میرے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تیری تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر نبی اسلام بار بار یہی بات کہتے جا رہے تھے، اسامہ اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جب اللہ کے سامنے یہ بندہ آئے گا اور کلمہ لے کے آئے گا، اسامہ اس وقت اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بار بار نبی اسلام یہی بات کہتے جا رہے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں آج کے بعد ہی مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ کوتاہی نہ ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیو ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو، اگر یہ منہ پھیر لے نا آپ سے تو فَاعْلَمُوا، پس جان لیجئے ان اللہ، بے شک اللہ، مولاکم، آپ کا دوست ہے، کار ساز ہے، نعم المولا، وہ بہت ہی اچھا دوست ہے، بہت ہی اچھا کار ساز ہے۔ جب غزوہ احد ہوا نا تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ صحابہ دیے تھے 50 کے قریب، ایک درے کے اوپر کھڑا کرنے کے لحاظ۔ فرمایا تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، جو کچھ مرضی ہو جائے، ہماری لاشوں کو کبے اٹھا کے یعنی یہ پرندے اٹھا کے لے جائیں، تم نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، فتح ہو یا ہمیں شکست ہو۔ جب وہ مشرکین مکہ بھاگ گئے نا تو انہوں نے سامان اٹھانا شروع کر دیا، غنیمت غنیمت غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے نبی السلام نے منع کیا تھا نہ تم ایسے کرو۔ بہرحال خالد بن ولید، ابو سفیان نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور کافی نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس وقت نبی السلام ایک چوٹی کے اوپر سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے کھڑے تھے۔ ابو سفیان آیا للکارتا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے قتل کر دیا، اگر ہے تو بول کے بتلائیں۔ نبی اسلام نے چپ، کوئی نہ جواب دے۔ کہا ہم نے ابو قحافہ کو بھی قتل کر دیا ہے، ابو بکر صدیق کو۔ نبی اسلام نے فرمایا بولنا نہیں، چپ کر کے دیکھتے جاؤ۔ کہا ہم نے ابن خطاب کو بھی قتل کر دیا، عمر بن خطاب کو بھی۔ نبی اسلام نے بولنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے نہ رہا گیا، فرمایا وہ ظالم، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، تمہیں سزا دینے کے لیے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ابو سفیان آگے سے کہنے لگا خبل بلند ہو، خبل بلند ہو، اس کا نام بلند ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اب عمر اس کو جواب دو. فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جواب دوں؟ فرمایا اس کو بولو اللہ اعلیٰ، ہمارا اللہ بلند و بالا ہے. پھر کہنا عزا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جواب دو. فرمایا اے ابو سفیان، ہمارے لیے ان اللہ مولاکم وان اللہ لا مولاہم، ہمارے لیے اللہ دوست ہے ہمارا اور تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہے. سب سے بہترین دوست ہمارا اللہ ہے، کار ساز اللہ ہے، تمہارا کوئی کار ساز نہیں، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. پھر ابو سفیان کہنے لگا پچھلا بدلہ صاحب برابر ہو گیا. ہماری اور تمہاری جنگ ایسے رہی ہے جیسے ایک ڈول ہوتا ہے، کبھی تم نے کھینچ لیا اور کبھی ہم نے کھینچ لیا. پچھلی دفعہ تم نے کھینچ لیا تھا اور اس دفعہ ہم نے کھینچ لیا. پچھلا حساب برابر ہو گیا ہے. اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو یہی کہا تھا، اور اللہ بھی مسلمانوں کو یہی کہہ رہا ہے. اگر کوئی کافر تمہارے ساتھ نہیں ملتا، مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کافر کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ان اللہ مولاکم، تمہارا دوست اللہ ہے. نعم المولا، اللہ بہت ہی اچھا دوست ہے، کار ساز ہے. وہ نعم النصیر، اور اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے مدد کرنے والا ہے. اللہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے حسرت کا سبب بنانے کے لیے جو مال یہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال کو باعث حسرت ان کے لیے بنا دیتا ہے، اور ان کا مال ضائع ہوتا ہے، اور پھر یہ شکست خوردہ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے مزید سزا جو جہنم کے اندر میرے رب نے تیار کر رکھی ہے. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا کیجیے جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.